اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اب دیکھیں، پہلے دن میں نے کہا کتاب نہیں کھولنی، تو آپ کیوں کتاب کھول رہے ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں مسائل کے بارے میں ہے، تو لگ بھگ وہ 13 مسئلے ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان 13 میں سے ہم کچھ پڑھ کر آئے ہیں۔ آج جو ہم مسئلہ پڑھیں گے اس میں ذرا دقت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ عوض اور معوض انسان کو معلوم ہونے چاہیے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، اور اس کی ثمن جس کو ہم اردو میں قیمت کہیں وہ کیا لے رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے یہ مجھے 100 میں دے دو، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے لے لو، تو یہ معاملہ ہمارا باطل ہوگا، کیونکہ 100 سے مراد کیا ہے؟ 100 روپے ہیں، 100 ڈالر ہیں، 100 درہم ہیں، 100 دینار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اگر آپ کہتے کہ جناب میں 100 سے مراد جو ہے وہ لے رہا ہوں 100 فرض کریں جو ہے بکریاں، تو وہ 100 بکری بھی معلوم ہونی چاہیے کون سی جنس کی بکری ہے، کیونکہ میں بکریوں کا زیادہ شوقین ہوں تو اس لیے ایسی مثالیں دیتا ہوں۔ بھائی گلابی بکری ہے تو ایک گلابی بکری 2.5-3 لاکھ کی ہوتی ہے، بربری بکری ہے تو ایک بکری 20-22 ہزار کی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ثمن اور مسمن کے مقدار کا علم ہونا چاہیے، جنس کا علم ہونا چاہیے، وصف کا علم ہونا چاہیے۔ تینوں کی وضاحت آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ آج جو پڑھ رہے ہیں فرماتے کیا وصف کے مطابق ہم معاملہ کر سکتے ہیں۔ وصف کا مطلب کیا ہے؟ وصف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس کو دیکھ نہیں رہے، بلکہ بائع آپ کو اس کے اوصاف بتا رہا ہے۔ مثلاً آپ کو بکری خریدنی تھی، بائع نے آپ کو کہا کہ سفید کلر کی بکری ہے، 1 کلو دودھ دیتی ہے اور ابھی وہ 4 دانت کی ہے، تو کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ چیز جس کی وصف بتائی گئی، فی الحال اس کی آپ 2 قسمیں کریں فی الحال، یا اس میں جلدی رد و بدل آتا ہے یا جلدی رد و بدل نہیں آتا۔ مثلا آپ گھر بنوا رہے ہیں، لوہے کا 1 ٹن خرید رہے ہیں، خوب، تو کاظم صاحب آج اینک مجھے بھی نہیں آپ کو بھی نہیں، نیند نہیں آنی چاہیے، خوب، تو اب چلے اللہ تعالی شفا عطا کرے۔ تو بیٹا لوہا ایسا ہے جو 2-4 دن میں تبدیل نہیں ہوتا، یا پیتل، ٹھیک ہے، یا سونا یا چاندی، تو ان کا معاملہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں میں مچھلی کے 2 کلو آپ کو بیچتا ہوں، مچھلی جو ہے کیا ہے وہ ہے جناب، اس کو اردو میں میرے خیال میں بولتے ہیں رہو، جسے ہمارے سندھی میں آپ کے علاقے میں بولتے ہیں ڈمبھرو، حیدرآباد میں بولتے ہیں کرڑو، ٹھیک، رہو بیچتا ہوں۔ تو اگر ہماری گفتگو کے 1-آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہ آپ چیز مجھے دے دیتے ہیں تو مچھلی بھی 1-آدھے گھنٹے میں خراب نہیں ہوتی، تو بھی یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو مچھلی کا سالن بیچتا ہوں جو ابھی میرے گھر پکا ہوا ہے اور وہ 2 دن بعد آپ کے حوالے کروں گا، اور ہمارے ملک میں بجلی کے نظام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بجلی ہوتی ہے، بھائی 2 دن کے بعد تو اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ کھا تو کیا ہم اس کو سامنے بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ تو ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے قبض و اقباض میں ہم لیٹ کرتے ہیں تو اس کو وصف کے مطابق نہیں بیچ سکتے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے وصف کے مطابق معاملہ کیا، وصف کے مطابق معاملہ کیا، جب قبض و اقباض کر رہے تھے تو اس مبیع میں کچھ تبدیلیاں تھیں۔ مثلا
آپ کو میں نے کہا تھا کہ بھائی بکری جو ہے وہ 1 کلو دودھ دیتی ہے. اب جب میں آپ کو گھر لے گیا کہ بھائی بکری لے جاؤ، وہاں گئے تو بکری میں تو 1 پاؤ سے زیادہ دودھ ہے نہیں. اب کیا ہوگا؟ کہتا مشتری کو اختیار ہے، کیونکہ مشتری نے تو 1 کلو کے مطابق وہ خریدی تھی، جبکہ 1 کلو دودھ نہیں، ابھی 1 پاؤ ہے. وہ کہے بھائی نہیں، میں معاملہ نہیں کرتا ہوں. اچھا، کبھی پھر برعکس ہوتا ہے. بھائی نے کہا تھا کہ 1 کلو دودھ دیتی ہے، مشتری نے بھی خرید لی. جب وہاں گئے اس کا دودھ نکالا تو 1.5 کلو دودھ تھا. یعنی بتائی گئی اوصاف سے اس میں کچھ اضافی اوصاف تھے. تو ایسی صورت میں پھر بائع کو اختیار ہے کہ معاملہ کو باقی رکھے یا معاملہ کو توڑ دے. بات واضح ہو گئی. پھر عبارت کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے، کچھ اشکال کیا گیا ہے شہید اول پہ. شہید اول نے ایک مرتبہ کہا کہ مشتری کو اختیار ہے، یعنی بائع کے اختیار کی بات نہیں کی. پھر اسی عبارت کے 2-4 لائن کے بعد کہتا ہے جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کو اختیار ہے کہ معاملہ باقی رکھے یا توڑ دے. تو ہاتھ جوڑ کے شہید اول کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے مطلقاً کہا کہ مشتری کو اختیار ہے، اور پھر آپ آ کے جو ہے کیا ہے بتا رہے ہیں کہ نہیں، جس کو بھی نقصان ہے اس کو اختیار معاملہ توڑنے کا. تو یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی. یا تو آپ پہلے مشتری کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے، پہلے ہی یہ کہتے کہ بھائی اگر مبیع میں اضافہ ہوا ہے اور پھر اس کو اسی رقم پہ بیچیں گے تو مومنلی کس کو نقصان ہوگا اضافے کی صورت میں؟ اس میں اضافہ ہو گیا ہے مبیع میں تو کس کو نقصان ہوگا؟ مشتری کو. کیوں نقصان ہوگا؟ ہاں، بائع کو. اگر وہ اوصاف میں کمی آ گئی ہے تو نقصان مشتری کو ہوگا، اضافہ ہو گیا ہے تو نقصان بائع کو ہوگا. تو آپ پہلے سے یہ کہتے کہ بھائی جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ معاملہ توڑ سکتا ہے. پہلے آپ نے مطلقاً کہہ دیا کہ مشتری توڑ سکتا ہے، تو کہتے یہ آپ کی عبارت میں ہمیں اچھی بات نظر نہیں آئی. اگر دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ اگر ان اوصاف میں کمی آئی تو بھی مشتری کو اختیار ہے، اگر ان میں اضافہ ہوا تو بھی مشتری کو اختیار ہے، پھر تو آپ کی باتوں میں تضاد ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشتری کو کوئی نقصان نہ ہو، تو اضافے کی صورت میں تو نقصان ہی ہے، پھر اس کی بات کیوں مانی جائے گی؟ ایک بات. پھر دوسری بات یہ، آپ نے میرے خیال میں کتاب القضاء پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. تو کتاب القضاء میں یہ ہوتا ہے البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر. گواہ وہ پیش کرے گا جو دعوے دار ہے، قسم وہ کھائے گا جو منکر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں تو مشتری منکر ہو جاتا ہے، مشتری کہتا ہے کہ اس میں کمی آ گئی ہے، بائع کہتا ہے کمی نہیں آئی. تو گویا کہ مشتری جو ہے کیا وہ منکر ہے کہ آپ نے جیسی چیز مجھے کہی تھی ایسی نہیں ہے. اگرچہ بظاہر مشتری منکر نہیں ہے، بظاہر مشتری مدعی ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، اور بظاہر بائع منکر ہے، کہتے تبدیلی نہیں آئی. لیکن اگر اس کو گھمائیں گے پھرائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ مشتری صاحب کہتا ہے کہ جیسے آپ نے بتائی تھی ویسی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ مشتری قسم کھائے گا. تو بھائی دوسری صورت میں تو بائع منکر ہو رہا ہے تو بائع کو قسم کھانا چاہیے. آپ کی جو دلیل ہے مشتری کے بات ماننے کے لیے، وہی دلیل بائع پر بھی فٹ ہو رہی ہے جب بائع منکر ہو. تو نتیجے میں آپ کو صرف یہ کہنا کہ مشتری کی بات مقدم ہوگی. دونوں صورت میں، کمی کی صورت میں بھی زیادتی کی صورت میں بھی، یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ دقت کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کل آپ لوگ صرف مولویت پہ اکتفا کریں، بلکہ آپ انشاءاللہ اپنا کوئی کام، اپنا کوئی کاروبار بھی کھول سکتے ہیں. تو اس کاروبار کے حوالے سے ان دینی باتوں کا اور دینی قواعد کا مد نظر رکھنا ضروری ہے. خوب، تو ابھی ہم کون سا مسئلہ پڑھیں گے جناب تاج محمد صاحب؟ الثامنۃ پڑھیں گے. تو یہی ایک مسئلہ میرے خیال میں کافی ہے. آپ اگر یہ سمجھ گئے اور مباحثے میں اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیا. خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ بھائی میرے، میں عبارت کھولوں. الثامنۃ،
اس سے پہلے ایک لفظ المسئلتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ 8واں مسئلہ، یکفی المشاہدتو، کافی ہے ایک چیز کو دیکھنا، ان الوصف، وصف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بکری کے اوصاف بتائیں، میں کہتا ہوں بھائی میں ایسی چیزیں بیان نہیں کرتا، بکری لے آیا بھائی یہ دیکھو یہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں پھر اس کے فضائل بیان کرنا، خامیاں بیان کرنا ضروری نہیں۔ لیکن وَلَوْ غَابَ وقت الابتیاء، غاب کا بیٹا فاعل کون ہے؟ مبیع، یا ثمن بھی لے سکتے ہیں کہ جس کو آپ قیمت کے طور پر دے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت پیسے دیں، کبھی کبھی ہم قیمت میں کوئی جنس دیتے ہیں لیکن معاملہ کے وقت وہ چیز موجود نہیں ہے۔ بشرط ان یکون مما لا یتغیر عادتاً، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں عام طور پر بیٹا تغیر اور تبدیلی نہیں آتی۔ کالارض، مثلا زمین کے 2 ایکڑ آپ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، والاوانی، برتن آپ خریدتے ہیں، والحدید، لوہا آپ خریدتے ہیں، والنحاس، پیتل۔ اب اردو میں پیتل ہے، ہمارے سندھی میں پے کے بعد والی یہ کو میرے خیال میں ختم کر دیں، سندھی میں ہم پتل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ خریدتے ہیں۔ او یا بیٹا ایسی چیز ہے کہ جس کے مدت گزرنے کے بعد اس میں تبدیلی، تاج محمد صاحب آ جاتی ہے، آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہو رہی، لیکن لا تمضی مدتن، اس میں اتنا ٹائم نہیں گزرتا کہ یتغیر فیہا عادتاً، کہ اس چیز میں عام طور پر عادتاً، یعنی عام لحاظ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مچھلی کا سالن بیچتا ہوں، کہتا ہوں بھائی 10 منٹ کے بعد لے لو، تو 10 منٹ میں کوئی مچھلی کا سالن خراب نہیں ہوتا۔ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ، اب فرماتے ہیں یہ جو وقت ہم نے کہا نا کہ وقت کے لحاظ سے وہ خراب نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس وقت میں اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو 10 گھنٹے میں بھی خراب نہیں ہوتی ہیں، مثلا آپ تربوز خریدیں، سیب خریدیں، 10 گھنٹے میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ اسی جگہ پر اگر آپ جو ہے فرض کریں کیلے خریدتے ہیں، تو کیلے اگر پکے ہوئے ہوں گے تو 10 گھنٹے میں خراب بھی ہو جائیں گے، یا آپ برف خریدتے ہیں تو برف 10 گھنٹے میں پانی ہو جائے گی۔ وَيَخْتَلِفُ، یعنی یہ خراب ہونا مختلف ہوتا ہے، بے اختلاف ہی، وقت کے اختلاف سے۔ اختلاف ہی کی ضمیر بیٹا آپ وقت کی طرف پلٹیں تو بھی پلٹا سکتے ہیں، لیکن عام حاشیوں میں مبیع کی طرف پلٹائی گئی ہے، یعنی مبیع کے مختلف ہونے سے اس کے خرابی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، زیادتاً و نقصاناً، کچھ میں زیادہ ٹائم کے بعد خراب ہوتی ہے، کچھ کم ٹائم میں خراب ہوتی ہے۔ کل فاکہۃ، جیسے فروٹ ہے، وطعام، اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، والحیوان، اور حیوان ہے۔ فلو مضت المدت کذالک، اگر گزر جائے مدت ایسے ہی، ایسے کا مطلب کیا؟ یعنی اتنی مدت گزر گئی جس میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مثلا 2 گھنٹے گزر گئے خوب، تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کذالک تبدیلی والی مدت آگے، لم یصح، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ لتحقق الجہالت، اس لیے کہ اس معاملے کے وقت آپ کے ذہن میں بھی جہالت ہے، میرے ذہن میں بھی، کہ بھائی پتہ نہیں 4 گھنٹے کے بعد مبیع کی کیا پوزیشن ہوگی۔ المترتبت، وہ جہالت جو فٹ ہوتی ہے، علی تغیر ہی، کہ وہ مبیع تبدیل ہو گئی ہو، ان تلک الحالت، اس حالت سے کہ جس پر معاملہ ہوا تھا۔ نعم لو احتمل الامرین، ہاں اگر مبیع میں دونوں امر کا بیٹا احتمال ہو سکتا ہے تبدیل ہوئی ہو سکتا ہے تبدیل نہ ہوئی ہو، آپ کو یقین نہیں ہے نہ تبدیلی کا نہ عدم تبدیلی کا، صح، تو یہ معاملہ، یا یوں کہیں صح، یہ عقد صحیح ہے، یا کہیں صح البیع، یہ بیع جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ عملاً باصالۃ البقاء، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنے اصلی حالت پر باقی ہوگی یا نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی حالت پر باقی ہو۔ فَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَالَفَةُ، لیکن جب آپ اس مبیع کے پاس پہنچے تو اس مبیع میں مخالفت تھی، یعنی جیسی عقد کے وقت ہم نے باتیں کی تھی ویسی نہیں تھی، تو یا اس میں اضافہ ہوا ہوگا یا کمی ہوئی ہوگی۔
बेज़ियादत ही वो मबी जो है क्या ज़ायद हो गई है, आधे किलो वो दूध वाली बकरी 1 किलो वाली हो गई, और नुकसान ही या आधा किलो वाली जो है क्या अभी 1 पाव पे पहुंच गई। फ़इन कान यसीरन, फिर बेटा इस कमी और ज़्यादती की 2 सूरतें हैं, या तो बिल्कुल वो कमी जो है कम है, मसलन आधे किलो से जो है फ़र्ज़ करें 1 तोला दूध कम है, या आधा किलो से 1 तोला दूध ज़्यादा है, कमी या ज़्यादती बिल्कुल जो है क्या थोड़ी सी है। युतसाम हो बेमिसल आदतन, आम तौर पर इस किस्म की कमी और ज़्यादती को बर्दाश्त किया जाता है, कहते हैं कोई मसला नहीं हो। फला ख्यार, फिर तो किसी को मामला तोड़ने का शकल निशा इख्तियार नहीं है, न मुश्तरी तोड़ सकता है न बाय तोड़ सकता है। व इल्ला, बेटा इल्ला देखें बज़ाहिर बिल्कुल छोटा लफ्ज़ है, लेकिन आप इसका जो है ना अगर अरबी बनाना चाहें, व इन लम यकुन यसीरन, अगर वो तब्दीली कम न हो, तख़य्यरल मग़बूनो मिनहुमा, तो इन दोनों में से, मिनहुमा की ज़मीर कहाँ जाएगी, मिनल बाए वल मुश्तरी, बाए और मुश्तरी में जिसको नुकसान हो रहा है उसको इख्तियार है कि मामला तोड़ दे। वह वल बाए, वह हुआ की ज़मीर जाएगी मग़बून की तरफ। ये मग़बून जो है क्या है, बाए साहब है। इन ज़हर ज़ाइदन, अगर मबी में इजाफ़ा ज़ाहिर हो, खूब। वल मुश्तरी, और ये मग़बून मुश्तरी है। इन ज़हर नाक़िसन, अगर उस मबी में जो है कि कमी आ जाए। वलव इख्तलफ़ा, भाई आम तौर पर जो है ताजर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कसम खाते रहते। वलव इख्तलफ़ा तस्निया है बेटा, और फ़ेल कौन सा है जनाब, ये बताएं सकलैन साहब, मुगल साहब जी, कौन सा सीगा? कौन सी तस्निया जी? फिर कौन सी तस्निया गायब? बेटा देखें, आपके असातिज़ ने यकीनन आप पर मेहनत की है, लेकिन अच्छाई इसमें है कि जब आपसे सवाल किया जाए ऐसा जवाब दें कि फिर उसमें सवाल की गुंजाइश ना हो। मसलन मैंने आपसे इख्तलफा पूछा तो आप मुझे ये जवाब देते तो इतने में सवाल नहीं पूछता। आप कहते हैं कि बाब इफ्तिआल से फ़ेल मादी तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है। अब इसमें कोई सवाल की गुंजाइश है? कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें मालूम का भी लफ्ज़ बढ़ा देते तो और भी बेहतर था। हो, इख्तलफा का बेटा फ़ाइल कौन होगा? इख्तलफा का फ़ाइल तो वैसे अलिफ़ है, क्योंकि अलिफ़ तस्निया जो है क्या ज़मीर बारिज़ भी है, लेकिन इन्हें 2 से मुराद करें बाय और मुश्तरी। अगर बाय और मुश्तरी इख्तिलाफ़ करें फिर तग़य्युर तब्दीली में, मसलन मुश्तरी कहता है तब्दीली आई है, बाय कहता है तब्दीली नहीं आई, या कभी बाय कहता है तब्दीली आई है, मुश्तरी कहता है तब्दीली नहीं आई। क़ुद्दिम क़ौलुल मुश्तरी, तो किसका कौल मुकद्दम किया जाएगा? मुश्तरी का। म यमीन ही, अलबत्ता मुश्तरी को हम कहेंगे तुम कसम उठाओ कि इसमें तब्दीली आई है। इन कान हुवल मुद्दई लितग़य्युर, अलबत्ता मुश्तरी की उस वक्त बात मानेंगे जब मुश्तरी दावा करता है किसकी? तब्दीली की हो। अलमूजिब, ऐसी तब्दीली, अलमूजिब बेटा सिफत तग़य्युर की, ऐसी तब्दीली जो सबब बनती है लिलख़ियार, ख़ियार की। वल बाइओ युनकिरुल तब्दीली, युनकिरुहु की ज़मीर बेटा तग़य्युर की तरफ जाएगी, और बाय तग़य्युर का इनकार करता है। तो भाई क्यों मुश्तरी की बात मानी जाएगी? लिअन्नल बाइअ, इसलिए कि बाइ यद्दई इल्महु, वो दावा करता है कि मुश्तरी को इल्म था बिहाज़िहि सिफ़त, इस तब्दीली वाली सिफ़त का। वह हुआ, और मुश्तरी युनकिरुहु, वो इस इल्म का इनकार करता है, कहता है नहीं मुझे इल्म नहीं था। बस इस इल्म के इनकार की सूरत में मुश्तरी मुनकिर हो गया, कसम उठाएगा। वलिअन्नल अस्ल, दूसरी दलील कि मुश्तरी की बात क्यों मानेंगे? असल ये है अदम वसूल हक़्क़िल मुश्तरी इलल मुश्तरी, कि भाई मुश्तरी को जो हक़ था, जैसी बकरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। फ़यकूनो, तो फिर हो जाएगा मुश्तरी फ़ी मानल मुनकिर, मुनकिर की माना में। फिर यहाँ बेटा आपने 2 लफ्ज़ लगा दे अपनी तरफ से या किताब कज़ा की तरफ से, वल यमीनु अला मन अनकर, और कसम वही खाएगा जो इनकार करता है।
اور تیسری دلیل ولی اصالت بقاء یدہی علی الثمن، بھائی یہ جو پیسے دے کے بکری خرید کر رہا تھا، اب جب ان کا جھگڑا ہو گیا تبدیلی میں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ اس معاملے سے پہلے تو ان پیسوں کا مالک تھا، پیسوں پہ اس کا ہاتھ تھا، ابھی ہم شک کرتے ہیں کہ پیسے اس کے ہاتھ سے نکلے یا نہیں، کہتے اصل یہ ہے کہ یہ ہاتھ ابھی بھی ان پیسوں پر جو مسلط ہے، نتیجے میں ثمن مشتری کی ہے، جب ثمن مشتری کی ہے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، یدہی کی ضمیر بیٹا مشتری کی طرف جائے گی۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِتَقْدِيمِ قَوْلِ الْبَائِعِ، اور کہا گیا ہے کہ بائع کے قول کو مقدم کریں گے، کیوں؟ لِتَحَقُّقِ الْاطِّلَاعِ الْمُجَوِّزِ لِلْبَيْعِ، اس لیے کہ بائع کو جو ہے کیا ہے اطلاع تھا کس چیز کا، کہ بھائی اس میں مثلاً جو ہے کہ تبدیلی نہیں آئی، اس لیے تو وہ بیع کر رہا تھا۔ وَأَصَالَتِ عَدَمِ التَّغَيُّرِ، اور دوسری دلیل یہ کہ ہم شک کرتے ہیں کہ اس مبیع میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، اصالت العدم زندہ باد، بھائی اصل یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وَلَوْ إِنْ أَكَسَ الْفَرْضُ، اگر یہ معاملہ الٹ ہو جائے، کیا مطلب؟ ابھی تو مشتری مدعی تھا تبدیلی کا، بائع منکر تھا، لیکن اگر بیان ادعا البائع تغیرہ، بائع کہتا ہے کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، فی جانب زیادت، وہ بھی کہتا ہے کم نہیں ہوئی یہ چیز بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، وانکر المشتری، مشتری کہتا ہے نہیں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو احتمل تقدیم قول المشتری ایزن، اس صورت میں بھی، بیٹا ایزن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اوپر مشتری کا قول مقدم کر رہے تھے، اس صورت میں بھی مشتری کا قول مقدم کریں گے، کما یقتضی ہے، یقتضی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تقدیم قول المشتری، جیسے کہ قول مشتری کے تقدیم کی تقاضا کرتا ہے اطلاق العبارت، بیٹا عبارت میں مطلقاً کہہ دیا کہ مشتری کی بات مانی جائے گی، کہاں پر یہ مطلقاً کہا؟ اوپر جو مصنف نے کہا تھا قدم قول المشتری، 2-3 لائنیں اوپر کہہ کے آیا تھا۔ خوب، لِأَصَالَةِ عَدَمِ تَغَيُّرِ، اصل یہ ہے کہ تبدیلی نہ آئی ہو، وَلُزُومِ الْبَيْعِ، اور شک کرتے ہیں کہ یہ معاملہ لازم ہوا یا نہیں، کہتے اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ لازم ہو گیا۔ وَظَاهِرُ تَقْدِيمُ قَوْلِ الْبَائِعِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی جب زیادتی کا امکان ہے تو یہاں پر بائع کی بات مانی جائے گی، کیوں؟ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُشْتَرِ، دلیل وہی جاری ہوں گے جو مشتری کے قول کے مقدم میں آپ نے بیان کیے، بھائی اصل یہ ہے کہ یہ مبیع بائع کے ہاتھ میں تھی تو اس کے ہاتھ سے نہیں نکلی، تو نتیجے میں بائع کے پاس رہنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ گویا کہ مشتری کہتا ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، بائع کہتے ہیں باقی نہیں، تو بائع منکر ہو گیا، تو نتیجے میں بائع کی بات مانی چاہیے۔ وفی تقدیم قول المشتری فیہما، کہتے ہیں اگر آپ ان دونوں صورتوں میں، یعنی جب مشتری منکر ہے تغیر کا یا تغیر کا قائل، دونوں صورتوں میں مشتری کو مقدم کرنا، جمع بین متنافیین، یہ گویا کہ آپ دو متضاد چیزوں کو جمع کریں، مدعا کے لحاظ سے بھی اور دلیل کے لحاظ سے بھی۔ بھائی آپ کی جو مدعا ہے بیٹا، مدعا کیا ہے؟ وہ یہ کہ مشتری ادعا کرتا ہے پہلے فرض میں تبدیلی کا، دوسری صورت میں عدم تبدیلی کا، تو دونوں صورتوں میں مشتری کو کیوں مقدم کریں گے؟ اور جو مشتری کے مقدم کرنے کے آپ دلیل پیش کر چکے، وہی بائع کے مقدم ہونے پر بھی دلیل آ رہے ہیں، تو بھی کہتے ہیں مشتری کو مقدم کریں گے، تو متضاد چیزوں کو آپ جمع نہیں کریں۔ وَالْمَشْهُورُ فِي كَلَامِهِمْ، اور وہ چیز جو علماء کے کلام میں مشہور ہے بیٹا، هو القسم الاول، وہ پہلے والی قسم ہے، یعنی صرف یہ کہ جب مشتری مدعی تغیر ہے تو اس میں مشتری کی بات مقدم کریں گے، جب بائع مدعی تغیر وہ علماء نے بیان ہی نہیں کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مشتری کی بات مقدم کریں گے۔ فلذا، اسی شہرت کی وجہ سے اطلق المصنف ہونا، مصنف صاحب نے ہونا یعنی لمحہ میں مطلق کہہ دیا، کیا مطلق؟ قدم قول المشتری، لیکن نافرہ، لیکن مصنف کے اس اطلاق کے ساتھ منافرت رکھتا ہے، کون سی بات؟ تعمیمہ، کہ مصنف نے پھر عام کہہ دیا الخیار للمغبون منہما، بھائی اوپر صرف آپ نے کہا کہ مشتری کو خیار ہے، پھر آپ نے کہا کہ جس کو نقصان ہو گیا اس کو خیار، جب بات ہی مشتری کی ہے تو پھر لکل منہما کے لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قبلہ،
मुसन्निफ साहब ने कबलहू की ज़मीर जाएगी इतलाक की तरफ, इस इतलाक के तकदीम कौल मुश्तरी से पहले कहा। व अतफ़हू, और फिर मुसन्निफ साहब ने जो है क्या है जनाब अतफ़ किया है उस पर। क्या अतफ़ किया कि भाई मुश्तरी को दोनों सूरतों में इख्तियार है। ऊपर आपने कहा कि मकबून को इख्तियार है, जिसको भी नुकसान हुआ, फिर आप कहते नहीं मुश्तरी को इख्तियार है, तो ये बात अच्छी नहीं है। अलैहि मुतलकन, ठीक है, इसको आपने अतफ़ किया है जनाब अलैहि, उसी इतलाक पर, ये मुतलकन ठीक नहीं है। वलौ इत्तफ़क़ा अला तग़य्युरिही, लेकिन अगर बाय मुश्तरी दोनों कहते हैं कि भाई इस मबी में तब्दीली आई है, लेकिन ये नहीं कहते कि अक़द से पहले तब्दीली आई या अक़द के बाद तब्दीली आई, अब क्या करेंगे? नहीं, बल्कि ये अभी बयान करें। लाकिन इख्तलफ़ फ़ी तक़द्दुम अलल बै, लेकिन दोनों इख्तलाफ करते हैं कि बै से पहले तब्दीली आई है। ये कौन कहेगा? आम तौर पर बाय जब इजाफा हुआ हो या अगर कमी हुई है तो मुश्तरी ये दावा करेगा कि बै से पहले तब्दीली आई। व तअख़ुरही, एक कायल है कि बै से पहले तब्दीली आई है, दूसरा कहता है कि नहीं अक़द के बाद तब्दीली आई है। फ़इन शहिदतिल क़राइनु बिअहदिहिमा, अगर कराइन उनमें से किसी एक के साथ है कि क़ब्ल अक़द तब्दीली आई या बादल अक़द, तो फिर क्या होगा? हुक्म बिही, बिही की ज़मीर बेटा अहद की तरफ जाएगी, फिर उसी एक के हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। वइन उहतमिल अमरान, लेकिन अगर दोनों एहतमाल रखते हों, हो सकता है अक़द से पहले तब्दीली आई हो सकता है अक़द के बाद तब्दीली आई हो। फल वजहान, तो इसमें बेटा फिर दो वजह हैं, यानी एक वजह ये कि मुश्तरी की बात को माना जाएगा, दूसरी वजह ये कि नहीं बाय की बात को माना जाएगा। व कज़ा का इशारा कहा जाएगा तग़य्युर की तरफ, इस तब्दीली की तरफ। लौ वजदाहु तालिफन, अभी हमने यहाँ क्लास में बैठ के बेटा बकरी का मामला किया, जब हम घर चले बकरी देने के लिए तो बकरी मरी पड़ी थी, अब क्या करेंगे? हो वकान मिम्मा यकफ़ी फ़ी कब्ज़े या तख़लियतो, और ये चीज़ भी ऐसे थी कि कंधे पे उठा के देने की ज़रूरत नहीं थी। अतख़लियतो यानी रुकावटें दूर करनी थी। मसलन घर में पर्दा कराना था तो मैंने पर्दा करा दिया कि भाई जाओ अपनी बकरी ले आओ। वख्तलफ़ा फ़ी तक़द्दुम तलफ़ अनिल बै व तअख़ुरिही, फिर दोनों इख्तलाफ करते हैं। एक कहता है कि बै से पहले मर चुकी थी, दूसरा कहता है नहीं भाई नहीं, बै के बाद मरी थी। हो औ लम यख्तलिफ़ा, या दोनों कहते भाई ये तो खुदा को ही पता है कि पहले मरी या बाद में मरी। फ़इन्नहु यतआरज़ु, असलन नहीं पढ़ना है बेटा, ये असलाने था, फिर इसको जब मुज़ाफ़ किया हमने अदम की तरफ तो इसकी नून गिरा दी। कहते फिर यहाँ दो असल आपस में जो है क्या है वो इख्तलाफ करते हैं। एक असल जो है क्या है अदम तक़द्दुम है, और दूसरा फिर यह है कि असल अदम तअख़ुर मसलन कहें। खूब, अब अदम तक़द्दुम कुल्ल मिनहुमा, एक ये कि भाई तलफ़ अक़द से पहले नहीं हुआ, और दूसरा असल ये कि अक़द तलफ़ से पहले नहीं हुआ। फ़यतसावयान, अब यतसावकान भी किसी किताब में है, आपके पास काफ है या क्या है आपके पास? काफ है, ठीक है। फ़यतसावका, फिर ये दोनों असल यहाँ पर गोया के आ जाएंगे। फिर क्या होगा? वह यतसाकतान, इज़ा तआरज़ तसाकता, जब आप अपने टक्कर खाएंगे तो दोनों को हम ख़त्म कर देंगे। वयतजह तक़दीमो हक़्क़िल मुश्तरी, और बेहतर है कि मुश्तरी को कहें भाई अपने पैसे जेब में रखो और चले जाओ। ले असालत बका यदिल मुश्तरी, यद ही की मिल जाएगी मुश्तरी की तरफ। असल ये है कि मुश्तरी का हाथ अभी उस समन पर मौजूद है, वह मिल के ही, और मुश्तरी मालिक है ले समन का। वल अक़्दु नाकिल, आप कहेंगे से अक़्द जो हुआ कि बकरी मुश्तरी के पास गई, वो मुश्तरी की समन बाय की तरफ चली गई, कहते हैं भाई उस अक़्द में ही हमें शक है, क्या उस अक़्द ने असर किया नकलो इंतकाल का कि मुश्तरी की समन बाय की तरफ जाए, बाय की चीज़ मुश्तरी की तरफ जाए। खूब, कद शुक्क फ़ी तासीर ही, उस अक़्द के असर करने में शक किया गया है। तो फिर यहाँ पर जो है क्या है हम कहेंगे मुश्तरी की बात मानेंगे। ले तआरुज़िल असलैन, इसलिए कि यहाँ पर दोनों असल आपस में तआरुज़ कर रहे हैं कि आया ये तलफ़ पहले हुआ है या अक़्द पहले हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।